أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. صلوات بر محمد وآل محمد. قبرستانوں میں آپ لوگ 2 صفحے بناتے ہیں نماز جنازہ کے لیے، اس طرح سے سب بنا لیں یہاں سے وہاں تک، اور بقیہ لوگ اس کے پیچھے رہیں تو بہتر رہے گا تاکہ تابوت بآسانی گزر سکے۔ یہ درمیان میں جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا 2 رویہ سب بنا لیں، ہاں بالکل یہاں سے وہاں تک کے ایک ساتھ۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، خدا رب عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے اوپر اللہ کا توہین آمیز عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو رسول اسلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ رسول اسلام نے جس میں فرمایا: فاطمہ تو برۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فقد کفر، کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس کے لیے دنیا میں بھی آخرت ہے اور آخرت میں بھی آخرت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سے دنیا پوچھتی ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت پہ تبرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے آزاداری کے لیے تو پوچھتے ہو تو آزاداری قرآن میں دکھائیے، آزاداری قرآن میں دکھائیے۔ ہم قرآن میں تمہیں تبرہ دکھا رہے ہیں۔ اگر تم قرآن پہ دیکھ کے ہر چیز پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو قرآن میں تبرہ صاف ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس کے اوپر خدا کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بس میں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب فاطمہ کو لوگوں نے اذیت دی۔ کب اذیت دی؟ اس وقت کہ جب رسول اسلام کی وفات ہو گئی، رسول اسلام کی شہادت ہو گئی۔ رسول اسلام کی شہادت کے بعد ابھی ان کا کفن بھی میلا نہ ہونے پایا تھا کہ جناب سیدہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا: صبت علیہ مصائب النہا صبت علیہ میں سرنا لیا گیا۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یقیناً شہداء کربلا کے تابوت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن در حقیقت ہے، اس لیے کہ کربلا کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ یہی سے ہوئی تھی، جناب فاطمہ پر مصائب ڈھائے جانے سے اور مولا کائنات پر سب و ستم سے۔ عزیزان گرامی، یہ وہی تاریخ ہے کہ جن تاریخوں میں جناب سیدہ کے اوپر سب سے زیادہ اذیت ڈھائی گئی، اور یاد رکھیے یہ اذیت ڈھانے والے کوئی اور لوگ نہیں تھے، یہ اصحاب رسول تھے، رسول کے صحابی تھے جنہوں نے رسول کو بھی اذیت پہنچائی اور اللہ کو بھی اذیت پہنچائی۔ ہم سے دنیا کہتی ہے اب اصحاب کو نہیں مانتے، بھئی ہم اصحاب کو مانتے ہیں، لیکن ہم بھی اصحاب کو قرآن مجید کے مطابق مانتے ہیں۔ سورہ حشر کی 20ویں آیت میں اصحاب کا تذکرہ ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ و اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کہ جنتی اصحاب اور جہنمی اصحاب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جو جنت والے اصحاب ہیں وہ کامیاب لوگوں میں ہے۔ تو ہم جن اصحاب نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اور رسول کی آل پر سب و ستم ڈھائے، ظلم و ستم ڈھائے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، ہماری نظر میں وہ لعنت اللہ ہے۔ اور جن اصحاب نے رسول اور آل رسول کا احترام کیا
اور جن اصحاب نے رسول و آل رسول کی خدمت کی، ہم ان اصحاب کو رضی اللہ سمجھتے ہیں، رحمت اللہ سمجھتے ہیں، انہی اصحاب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کربلا کے میدان میں بھی اصحاب رسول تھے، اصحاب امیر المومنین تھے، اور دشمن میں بھی اصحاب رسول تھے، اور آل رسول کے ساتھ امام حسین کے ساتھ بھی اصحاب رسول تھے۔ عزیزوں، وہاں بھی ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں جہنمی اصحاب تھے اور بہت قلیل تعداد میں جنتی اصحاب تھے۔ آئیے ان اصحاب کا تذکرہ کرے کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اصحاب جنت کامیاب لوگوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، کامیاب وہی ہوگا کہ جو حسین کے ساتھ ہوگا، کامیاب وہ نہیں ہوگا کہ جو یزید یا اس کے لشکر کے ساتھ ہوگا۔ کربلا کے میدان میں عزاداروں جب صبح عاشور آئی تو یہ صبح عاشور قیامت لے کر آئی۔ عزاداران مظلوم کربلا رات بھر وہ اصحاب حسین کہ جو عبادت میں بسر کرتے رہے، جب صبح کے وقت آیا تو روزانہ حجاج ابن مسروق اذان دیتے تھے، لیکن عاشور کی صبح حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو آواز دی، بیٹا علی اکبر اذان صبح دو۔ عزادارو، جناب علی اکبر اذان صبح دے رہے ہیں، میری ماں اور بہنیں مجلس سن رہی ہے۔ جب کسی ماں کا کوئی بیٹا اذان دینے لگتا ہے وہ ماں بڑی خوش ہوتی ہے۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں علی اکبر یہ پہلی اور آخری بار اذان دے رہے ہیں۔ ذرا تصور کرے ام لیلا زینب کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ بس جیسے ہی اذان ختم ہوئی، عزاداروں نماز صبح تمام ہوئی۔ خدا لعنت کرے عمر صاحب ملعون پہ کہ عمر صاحب ملعون نے ایک مرتبہ لشکر حسین پہ جو حملہ کیا اور جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں، تو اس لشکر میں اس حملے میں تقریباً 40 اصحاب حسینی شہید ہو گئے، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے یہ اصحاب شاقیہ کوثر سے جہاں ملے، انہی شہداء کے جنازے آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ حضرت سودت کی شبیہ جنازہ گزر رہی ہے۔ حضرت سودت کے بعد یہ علم مبارک گزر رہے۔ آپ نے دیکھیے یہ بریر حمدانی، بریر ابن خدیر حمدانی بہت عظیم صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے۔ شب عاشور میں انہوں نے بہت ہی جدوجہد کی تھی جناب سکینہ کے تک کے پانی پہنچانے کے لیے۔ جناب بریر حمدانی کی سبھی یہ جنازہ گزر رہی ہے، اور اس کے بعد جناب زرغامہ ابن مالک امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی کہ سبھی جنازہ کی زیارت کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عالم باب الحوائج آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ عالم باب الحوائج کے ساتھ سبھی جنازہ بھی آ رہی ہے۔ عابس ابن ابی شبیب شاکری کی سبھی جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ آپ ان سبھیوں کی زیارت کرتے جائیں اور یہ تصور کرتے جائیں کہ یہ وہ حسین کے اصحاب باوفا تھے کہ جو کربلا میں جن کے لاشیں نہیں اٹھائے جا سکے، اور کربلا میں جن کے لاشیں پامال ہوئے، یہ حسین کے وہ اصحاب باوفا ہیں۔ یہ جناب زہیر ابن سلیم کی سبھی جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ ان سبھی کا احترام کرے۔ ہاں، یہ نواسے رسول کے باوفا اصحاب کی سبھی جنازہ آپ ان کی زیارت کرتے جائیں اور زہرا کی دعا لیتے جائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ جناب ہلال ابن نافع جو رسول کے ان کے والد رسول کے صحابی تھے، یہ خود مولا کائنات کے ساتھ میں تھے۔ مولا کائنات نے خود ان کی پرورش کی تھی۔
جناب ہلال ابن نافع کی عزاداران مظلوم کربلا یہ امام سے اجازت لے کر آئے تھے، میدان جنگ میں ان کے سر کو قلم کر دیا تھا۔ ہلال ابن نافع کے بعد جناب زہیر ابن قیم جو امام حسین علیہ السلام کے عظیم اصحاب میں سے تھے، ارے یہ بہت ہی وفادار صحابی تھے۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا تو نماز ظہر کے وقت جناب زہیر ابن قیم کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد یہ حملہ اولا میں شہید ہونے والے ایک شہید کی شبیہ جنازہ گزر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا نافع ابن ہلال زمی یہ روسائے کوفہ میں سے تھے اور امام عالی مقام کے بہت ہی محبوب چاہنے والے تھے۔ عزاداروں ان کی شبیہ جنازہ کی زیارت کیجیے۔ ہلال ابن نافع ابن ہلال کی شبیہ جنازہ کے بعد جب اللہ ابن علی شیبانی کی شبیہ جنازہ کی زیارت کیجیے۔ یہ حملہ اولا میں شہید ہوئے تھے۔ 8ویں یا 9ویں محرم کو لشکر یزید سے نکل کے یہ لشکر حسین میں آ گئے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک صحابی حسین کی زیارت کرتے جائے۔ یہ نعیم ابن عدلان انصاری امام حسین علیہ السلام کی محبت رکھنے والے اور ان کے وفادار اور فداکار صحابی کی شبیہ جنازہ گزر رہی ہے۔ اس کے بعد عمران ابن کعب انصاری کی شبیہ جنازہ کی زیارت کرے آپ۔ عزاداران مظلوم کربلا اب جو شبیہ جنازہ آ رہی ہے عبد الرحمن ابن مسعود، یہ قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، امام علیہ السلام کے چاہنے والے تھے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے جو جناب مسلم کو پناہ دینے والوں میں بھی تھے۔ عبداللہ ابن بشیر خصائی کی شبیہ جنازہ آ رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ بھی لشکر یزید سے نکل کے لشکر حسین میں آئے تھے۔ عمر ابن اور اس کے بعد میں بکر ابن حی کی شبیہ جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنے سارے حسین کے دوستوں کے نام آپ کے سامنے میں نے لیے۔ عزاداروں ذرا تصور کریں، ہم نے اسی ملک میں ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ ایک دوست اگر کسی کا چلا جاتا ہے، ارے کتنے دوست اپنے دوست کے بچھڑنے کے غم میں ایک دوسرے کو پرسا دیتے ہیں۔ آج ہزاروں کربلا کے میدان میں ایک وقت میں ایک ہی لمحے میں حسین کے 40,000 حسینی انہی اصحاب کی شبیہ جنازہ سعید ابن مالک احدی وفادار صحابیوں میں تھے، اور یزید ابن شبیط ابدی جو کہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا ان کے ساتھ ساتھ علماء مبارک کی بھی آپ زیارت کرتے جائیں اور شبیہ مبارک کی بھی زیارت کرتے جائیں۔ اب جو شبیہ جنازہ آ رہی ہے سالم ابن عمرو اور انہی کے ساتھ ساتھ مجمع ابن عبداللہ، یہ جو مدینے کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ کے ان کے والد بھی رسول اللہ کے صحابیوں میں تھے، اور ماں اللہ کائنات کے ساتھ جنگ صفین اور جنگ نہروان میں یہ ہم رکاب تھے اور جنگ عظمہ تھے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اپنی جانثاری کے ساتھ یہ فدا ہوئے عبداللہ ابن عمیر کی شبیہ تابوت گزر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا عبد الرحمن ابن حربی کی شبیہ جنازہ کی زیارت کیجیے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ان اصحاب کی شبیہ جنازہ جا رہی ہے کہ جو کئی روز کے بھوکے اور پیاسے تھے، کئی روز سے انہیں پانی نہ ملا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اور محبت حسین نے فداکاری اور شجاع کے جو جذبے دکھائے، ان جذبوں کو انبیاء نے بھی سلام کیا، ان جذبوں کو ملائکہ نے بھی سلام کیا۔ یہ جابر ابن حجاج
کی شبیہ جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے، اور اس کے بعد جنازہ ابن کعب کی شبیہ جنازہ کی زیارت کرے۔ حاضر یہ عبداللہ ابن لقر کی شبیہ جنازہ حنظلہ ابن اسد بڑے بہادر صحابی تھے، انہوں نے عالی مقام سے اجازت لے کے انہوں نے بڑا شجاعانہ حملہ کیا تھا۔ ان کے بھی بازو کٹ گئے تھے جنگ لڑتے لڑتے، اور ان کو بھی دشمنوں نے گرفتار کر کے اور اس کے بعد ان کا سر قلم کر دیا تھا۔ اور یہ تنازع ابن عتیق کی شبیہ جنازہ گزر رہی، اس کے بعد میں اب اس نوجوان کی شبیہ جنازہ کی آپ زیارت کرے، وہاب ابن عبداللہ طلبی، ارے روز عاشورہ جن کی شادی کو صرف 17 روز گزرے تھے۔ عزادارو یہ میدان جنگ میں امام سے اجازت لے کر آئے تو پیچھے پیچھے ان کی زوجہ بھی آئی، پیچھے سے ماں نے کہا اے وہاب ارے کہیں دیکھو زوجہ کی محبت پہ نہ آ جانا۔ وہاب ابن عبداللہ طلبی نے بڑی شجاعانہ جنگ کی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہاب ابن عبداللہ طلبی جب گھوڑے سے گرنے لگے اور ان کے ہاتھ خطا ہو گئے تو ان کی زوجہ دوڑ پڑی ان کو سنبھالنے کے لیے۔ عزاداروں بڑی آسانی سے سن لیا، اے وہاب تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاتھ کٹے، تمہاری زوجہ آ گئی، ہائے ابھی فضلی لباس، ہائے بابی ہمائے۔ جب گھوڑے سے گرا کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ عزاداروں یہ مسلم ابن اوسد اسدی جو امام حسین علیہ السلام کے بہت عزیز صحابی تھے، عزاداروں امام سے اجازت لے کر یہ میدان جنگ میں آئے اور انہوں نے شجاعانہ حملہ کر کے میدان میں کتنے کافروں کو واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد میں جب گھوڑے سے گرنے لگے آواز دی حبیب آخری لمحے تک میرے آقا کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ عزاداروں عمرو بن کعب کی شبیہ جنازہ آپ کے سامنے گزر رہی ہے، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمرو کی شبیہ جنازہ بھی آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ ان اصحاب کی شبیہ کی زیارت کرتے گئے۔ عزاداروں یہ وہ تھے کہ جو محبت حسین میں، محبت رسول میں، حرب ابن امرؤ القیس کی شبیہ جنازہ اور جنازہ ابن حرس کی شبیہ جنازہ کی زیارت کی۔ یہ وہ اصحاب ہے کہ جنہوں نے اپنی شجاعت اور وفاداری کے جذبوں کو کربلا کے میدان کے لیے سمیٹ کے رکھا تھا۔ یہ مسعود ابن حجاج کی شبیہ جنازہ جو حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، روسا میں بھی تھے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے والے تھے، جب جناب مسلم کی شہادت کے بعد یہ چھپ چھپا کے انہوں نے کوفہ کربلا کا رخ کیا تھا اور لشکر حسین میں شامل ہو گئے تھے۔ سلمان ابن مظاہر کی شبیہ جنازہ، یہ بصیر ابن عمر کی شبیہ جنازہ کی زیارت کرے۔ عزاداروں ان شبیہوں کی زیارت کرتے جائے اور یہ یاد کرتے جائے کہ ان میں سے جو شہید، جو اصحاب شہید ہو رہے ہیں، ہر اصحاب کی شہادت کے بعد حسین کی تنہائی بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے مظلوم کربلا سعید ابن حرس یہ بھی حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ ابھی مسلم ابن اوسدہ کی شبیہ جنازہ آپ نے دیکھی، اب یہ دیکھیں عامر ابن مسلم ابن اوسدہ کی شبیہ جنازہ کی زیارت کیجئے۔ جب مسلم ابن اوسدہ شہید ہو گئے تو ان کے بیٹے میدان جنگ میں گئے اور انہوں نے بہت سے منافقین کو واصل جہنم کر کے اپنے آپ کو بارگاہ شہادت میں پیش کیا۔ قیس ابن مصر شجاعی، عمرو ابن عبداللہ حمدانی، یہ قیس ابن ابی شجاعی جو تھے یہ وہ تھے کہ جن کے ذریعے امام عالی مقام نے جناب مسلم ابن عقیل کو خط بھیجا تھا، اور یزید ابن زیاد کلبی یہ بھی امام کے بہت چہیتے اور عزیز صحابی تھے۔ عبداللہ علی ابن یزید عزادارہ نے مظلوم کربلا عمارہ ابن ابی سلامہ کی شبیہ جنازہ کی زیارت کرے۔ سیف ابن حرس امام کے بڑے شجاع صحابی، اور انس ابن حرس اسدی کی شبیہ جنازہ آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔
قاب ابن عمر کی شبیہ جنازہ گزر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جو جناب غلام ابو ذر غفاری کے غلام تھے، جناب جون ابن ابو ذر غفاری بھی غلام ابو ذر غفاری کہا جاتا ہے، یہ ابو سمامہ ابن عمرو السیداوی کی شبیہ جنازہ، حجاج ابن مسروق جو کربلا میں مؤذن تھے، عزاداروں ان کی شبیہ جنازہ کی زیارت کرے۔ علم مبارک آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس علم کو دیکھ کر یہ یاد کیجئے کہ یہ کون سا علم ہے جس علم کے لیے باب الحوائج کے دونوں ہاتھ قربان ہو گئے تھے۔ ہاں مظلوم کربلا، آج یہ ہمارے بچے یہ جوان علم اٹھائے ہوئے، خدایا تو ان بچوں کے اندر وہی جذبہ وفاداری عطا فرما۔ عمار ابن حسان تائی کی شبیہ جنازہ اور ابن لذیذ کی شبیہ جنازہ، یہ جناب ہور جو سب سے پہلے شہید تھے، یعنی 40 لوگ جو ہم نے انہیں میں شہید ہوئے تھے، ان کے بعد جناب ہور سب سے پہلے شہید۔ ہاں نہیں میں نے غلط کہا، ہور سے پہلے ہور کا بیٹا شہید ہوا تھا، اور جب جناب ہور اپنے بیٹے کے شہید جنازے پہ پہنچے تھے تو کیا دیکھا؟ ہور کے بیٹے کا سر حسین کے زانووں پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ حسین کے بچپن کے دوست، اب ذرا بھی آہستہ آہستہ شبیہ لائے، حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر اسدی کی شبیہ جنازہ کی زیارت کرے، اور یہ اس وقت کربلا پہنچے ہیں جب حسین لشکر کو ترتیب دے رہے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب حسین لشکر کو ترتیب دے رہے تھے اس وقت حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں۔ عزادارو ذرا تصور کرے، میں اس موقع پر اکثر کہتا ہوں کہ جب حبیب پہنچے ہوں گے دور کا سفر کیے ہوئے تو لوگوں کو میزبانی کے آداب دکھانے والے حسین اور حسین کے بچے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ حسین کے گھر کی عورتیں کیا تصور کر رہی ہوں گی؟ ارے ہمارا مہمان آیا ہے، ہم ان کی خاطرداری کریں۔ لیکن یہ کربلا والے بھوکے پیاسے کیسے خاطرداری کرتے؟ ایک مرتبہ زینب نے فضا کے ذریعے سے حبیب کو سلام کہلوایا، ارے حبیب نے اپنا امامہ اتار دیا، منہ پہ تماچے مارے، ارے حسین کی بہن ہمیں سلام کہلوائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، یہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کی شبیہ جنازہ آپ کے سامنے گزر رہی ہے۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل جو کوفے میں غربت کے عالم میں شہید ہوئے تھے، یہ ان کے بیٹے وہ ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ عزادارو، مسلم کے 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا میں شہید ہونے والے بیٹوں میں یہ جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل جو امام سے اجازت لے کر جب میدان جنگ میں گئے تو ان کے بھی ہاتھ قطع ہو گئے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب ان کے ہاتھ قطع ہو گئے اور یہ گرنے لگے پھر بھی انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عبد الرحمن ابن عقیل جناب عقیل کے بیٹے، یہ سب ابو طالب کے خون ہے۔ مسلمانوں سنو، جس ابو طالب پہ کفر کا الزام لگاتے ہو یہ اسی ابو طالب کے خون ہے جن کے جنازے گزر رہے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے، آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ اگر انہوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو آج مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے لائق نہیں تھا۔ ان سب کے رگوں میں ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے۔ اولاد عقیل کے جنازوں کی شبیہ کی زیارت کی آپ نے، اور لیجئے یہ محمد ابن سعید ابن عقیل جناب عقیل کے پوتے کی شبیہ جنازہ گزر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، انہوں نے بہت سے لشکریوں کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ عبداللہ اکبر ابن عقیل، یہ عقیل کے بڑے بیٹے جنہیں عبداللہ اکبر کہا جاتا ہے، ان کی شبیہ جنازہ کی زیارت کرے، اور اس کے بعد جناب جعفر ابن عقیل کی شبیہ جنازہ کی شبیہ آپ کے سامنے گزر رہی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ سب 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کر رہے ہیں آپ، ذرا ان کی زیارتیں کرتے کرتے یہ تصور کیجئے کہ جب ان کی
جب یہ گھوڑے سے گرے ہوں گے، جب یہ شہید ہوئے ہوں گے، جب ان کے لاشیں کربلا میں امام خیموں میں لے گئے ہوں گے، ارے ان کی ماں کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ عزادارو، یہ جعفر ابن علی ابن ابی طالب جو ابو الفضل عباس کے بھائی تھے، ان کی شبیہ جنازہ آپ کے سامنے گزر رہی ہے۔ عبداللہ ابن علی ابن ابی طالب، یہ بھی جناب ابو الفضل عباس کے بھائی تھے۔ اولاد عقیل کے بعد اولاد علی نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور اس کے بعد عثمان ابن علی، جن کا اصلی نام تاریخوں میں عمران بھی لکھا ہوا ہے، عزاداروں ان کی شبیہ جنازہ گزر رہی ہے، جو عباس کے بھائی تھے۔ یہ عباس کے 3 بھائی عزاداران مظلوم کربلا عباس وارث علی تھے۔ تو جس طرح علی کے 3 بھائی تھے، اسی طرح عباس کے بھی 3 بھائی تھے۔ عباس کے تینوں بھائیوں نے بھی اپنے آپ کو اسلام پہ قربان کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ عبداللہ ابن حسن اولاد علی کے بعد امام حسن کی اولادوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ یہ عبداللہ ابن حسن وہ ہے کہ جن کا سن تقریباً 11 برس کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان جنگ میں تنہا لڑ رہے تھے، ان کی تنہائی اور مظلومی کو دیکھ کر عبداللہ ابن حسن گئے اور امام پر آنے والے تیروں کو روکنے لگے، تو عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ بس زخمی ہاتھوں کو سنبھال نہیں رہے تھے، ایک مرتبہ دشمن نے وار کیا، عبداللہ ابن حسن اگر شہید ہو گئے۔ یہ محمد ابن مسلم ابن عقیل ایک ہی شبیہ جنازہ کی زیارت کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، محمد ابن عبداللہ ابن عقیل کی شبیہ جنازہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، ذرا سانس لے لے اور تصور کریں کہ اتنے شہداء کی شبیہ جنازہ کی آپ نے زیارت کی، اور آپ نے بڑی آسانی سے ذکر سن لیا، زیارت کر لی، لیکن اس حسین کے دل سے پوچھئے کہ جن کے سامنے ان شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ عزادارو، اب یہ حسین کی گود کا پالا، عباس کی آغوش کے پیارے، ارے علی اکبر جن کو محبوب رکھتے تھے، قاسم جنہیں عزیز رکھتے تھے، یہ زینب کے 2 لال، عبداللہ ابن جعفر طیار کی یادگار، اور محمد کی شبیہ تابوت آپ کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ ارے زینب کے یہ 2 لاڈلے، یہ نانیال اور دادیال، دونوں طرف سے ہاشمی خون تھا، ان میں ہاشمی خون بھی تھا اور ہاشمی شیل بھی تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑی مشکل سے حسین نے ان کو اجازت دی ہے زینب کہ یہ وہ 2 لال ہے، ایک جب قاسم بھی شہید ہو گئے، تو اب جب یہ 2 لال آئے سامنے تو زینب نے منہ پھیر لیا، اماں میری بات سن لیجئے، ہم صبح سے اجازت مانگ رہے ہیں، لیکن ماموں کہتے ہیں آقا سے اجازت مانگو، بھائی اکبر کہتے ہیں آقا سے اجازت مانگو، آقا اجازت نہیں دیتے، ارے تم میری بہن کے بیٹے پالو ہو، میں کیسے اجازت دے دوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور محمد نے ولو بچے تھے لیکن بڑی شجاعانہ جنگ کر کے سینکڑوں لوگوں کو واصل جہنم کر کے، اور کوفے کی فوجوں کو کوفے کی دیواروں سے ملا کے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب یہ آپ کے سامنے شبیہ جنازہ تو نہیں، یہ لاشیں کی شبیہ نہیں، یہ لاش کے ٹکڑوں کو ایک گٹھری میں رکھا گیا۔ میری ماں اور بہنوں، جب تمہارے جوان بڑے ہوتے ہیں تمہیں ان کی شادی کی یاد ستانے لگتی ہے۔ ارے ذرا ام فروا کے دل سے پوچھو، جس کے دل پہ تمنا تھی کہ ہم قاسم کے ہاتھوں میں مہندی دیکھے، قاسم کے چہرے پر چہرہ دیکھے، اس قاسم کو خون کی مہندی لگی۔ قاسم وہ ایسا شہید ہے، قاسم ایسا شہید ہے کہ جس کے لیے ایک ذاکر نے جب مجلس پڑھی تو امام حسین خواب میں آئے، کہا تم نے میرے قاسم کے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا آقا پڑھے تو تھے مصائب۔ کہا نہیں، میرے قاسم کی ایک فرق ہے قاسم میں اور سب شہیدوں میں۔ آقا وہ فرق کیا ہے؟
کا فرق یہ ہے کہ سب تمام شہداء کے لاشیں بعد شہادت پامال ہوئے. ارے میرا قاسم زندگی میں بھی پامال ہوا اور شہادت کے بعد بھی پامال ہوا. ہاں نوجوانوں، خدا تمہیں سلامت رکھے. علی اکبر کا ماتم کرنے والوں، اے نوجوانوں کی ماں، علی اکبر کا تابوت نکل رہا ہے. ام لیلا کو سلام کرو جو شب عاشور اس حسرت میں تھی کہ علی اکبر مجھے ماں کہہ دے. ہاں آزادارو، بل جب علی اکبر رخصت ہوئے ہیں تاریخوں میں لکھا ہے کیسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. ہاں ازاداروں نے مظلوم کربلا جب علی اکبر رخصت ہو کے نکلے ہیں تاریخوں میں لکھا ہے کہ اس وقت علی اکبر نے ایک تمنا کی. بابا، میری ایک تمنا ہے کہ ہم میدان میں جانے سے پہلے ہم اپنی بہن سغرا کو دیکھ لیں. حسین نے 2 انگلیاں بلند کی. اب جو دیکھا سغرا نظر نہیں آتی. حسین نے کہا فلاں جگہ دیکھو، سغرا نظر نہیں آتی. فلاں جگہ دیکھو، سغرا نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ارے گھر کے باہر دروازے کے پاس سغرا بیٹھی ہوئی. سغرا بیٹھی ہوئی خاک پہ اپنی انگلیوں سے اکبر اکبر لکھتی ہے اور مٹاتی ہے. نے مظلوم کربلا ذرا دم لے لے. اکبر کے جنازے کے بعد یہ جھولا جا رہا ہے. یہ 6 مہینے والے علی اصغر کے جھولے کی صدی گزر رہی ہے. ہماری ہندو مائیں اور بہنیں بھی اس جھولے سے بڑی عقیدت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس 6 مہینے والے نے نہ جانے کتنے بے اولادوں کو اولادیں عطا کی ہے، کتنے اولادوں کو زندگیاں عطا کی ہے. ہاں نے مظلوم کربلا جب کربلا میں کوئی نہ رہا، حسین نے حلمن کی آواز بلند کی. اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. آزادارہ نے مظلوم کربلا جب اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بہن کے رونے کی آواز سن کے حسین خیمے میں پہنچے، بچے کو آغوش میں لیا، لے کر میدان میں آئے اور میدان میں آنے کے بعد دشمن سے سوال آپ کیا. یہ حسین سوال آپ نہیں کر رہے تھے بلکہ اتمام حجت کر رہے تھے. آزاداروں، جواب میں تیرے سے شعبہ ملا. آزادارہ نے مظلوم کربلا اب یہ اس باب الحوائج کے تابوت کی زیارت کرے. ارے شہادت کے بعد جس کا لاشا خیمے میں نہیں گیا تھا، عباس نے وصیت کی تھی آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. آزادارہ نے مظلوم کربلا عباس کے جنازے کے ساتھ ساتھ علم مبارک بھی گزر رہے ہیں. یہ وہ علم مبارک ہے کہ جن کو سنبھالنے کے لیے عباس علمدار کے بازو فتح ہو گئے تھے مسجدے کو سنبھالنے کے لیے. آزادارہ نے مظلوم کربلا باب الحوائج عباس علمدار کی جنازے کی سبھی کی زیارت کرتے جائیں اور اپنی مرادیں مانتے جائیں. آزادارہ نے مظلوم کربلا عباس باب الحوائج علمدار یہ وہ نام ہے کہ جس نام میں دنیا بھر کے لوگوں کی حسرتیں چھپی رہتی ہے. ہر قوم کے لوگ باب الحوائج سے مرادیں مانگتے ہیں. آزاداروں، اسی ممنوع میں باب الحوائج کے علم کے پاس جائیے، دیکھیے ہر قوم کے لوگ آتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. آزادارہ نے مظلوم کربلا یہ وہ عباس ہے کہ جنہوں نے مرتے دم تک اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا بلکہ آقا کہا. آزادارہ نے مظلوم کربلا بھائی کو بھائی نہیں کہا بلکہ آقا کہا. عباس علمدار کے آقا حسین کی سبیل جنازہ گزر رہی ہے. ارے جنگل سے آئی یہ فاطمہ زہرا کی صدا، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا.
امت کے نور دنیا مجھ کو ماں مصیبتا، ہائے حسین قتل سے، ہائے حسین قتل سے، ہائے حسین قتل سے۔ میں کوثر فتح پوری کے حوالے مائک کر رہا ہوں۔ 6 ربیع الاول کو انشاءاللہ انجمن موضوع علی کی طرف سے ہماری کا جلوس نکلے گا پولیس اسٹیشن کے قریب سے۔ آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش۔ ماں میں پیاسا ہوں ماں، سب دستہ لگا لیں، میں گزارش کرو سب دستہ لگا لیں۔ ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، نیزے سے چھلنی سارا بدن ہے، نیزے سے چھلنی سارا بدن ہے، میرا لہو ہی میرا کفن ہے، میرا لہو ہی میرا کفن ہے، خون میں ڈوبا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں، نازوں کا پالا ہوں ماں، ماں میں پیاسا ہوں ماں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، غم کی ستائی جان مدینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، غم کی ستائی جان مدینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، غم کی ستائی جان مدینہ، کربلا کی فاطمہ زہرا، سب جواب دے، سب جواب دے، جاتے رہ جائیے۔ غم کی ستائی جان مدینہ، کربلا کی فاطمہ زہرا، غم کی ستائی جان مدینہ، ارے کربلا کی فاطمہ زہرا، ماتم اٹھے ماتم اٹھے، ارے غم کی ستائی جان مدینہ، جان برادر ماں کی دلائی، آنکھوں میں آنسو
اور پیاس کی ماری بنتی رہی دلوں کا نشانہ غم کی ستائی جان مدینہ ارے جان بنا دے ماں کی دلاری آنکھوں میں آنسو پیاس کی ماری بنتی رہی دلوں کا نشانہ غم کی ستائی جان مدینہ خوف سے کھل کر روئی نہیں ہے چھٹ کے پدر سے سوئی نہیں ہے ڈھونڈ رہی ہے بابا کا سینہ سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ ارے کربلا کی فاطمہ زہرا پیاس سے دل ہے جلنی جلنی لب پہ صدا امور اتنی آؤ مدد کو چھوڑ کے دریا غم کی ستائی جان مدینہ کربلا کی فاطمہ زہرا ہائے سکینہ غم کی ستائی جان مدینہ کربلا کی فاطمہ زہرا جب سکینہ ہوش آیا جب کبھی برا لہرایا لوٹ سنا سے شہن پکارا غم کی ستائی جان کربلا کی فاطمہ زہرا ارے راہ میں کھائے جب تماچے پوچھتی ہے زینب سے لپٹ کے
اس لیے مجھ کو شمر نے مارا، غم کی ستائی جان مدینہ، لاسٹ پیراگراف ہے، کربلا کی فاطمہ زہرا، ارے پوچھ جہاں سے کر گئی بچی، قید میں گھٹ کر مر گئی بچی، کہتی تھی رو کر ثانی زہرا، غم کی ستائی جان مدینہ، کربلا کی فاطمہ زہرا، یاد پسینہ کیا ریت یہی دل کرتا ہے نوحہ، ہائے یتیمی ہائے یتیمہ، میں گزارش کروں گا کوثر انکل سے کہ وہاں نوحہ پڑھیں، ایک باہر سے بولے سلوات، یا حسین کوثر انکل کھڑے جائیے، کوثر انکل نہیں کربلا کے پیاسے مہمان خدا پہ، کربلا کے پیاسے مہمان خدا پہ، فرزند نبی کے مطلب فرزند نبی کے سلطان خدا پہ، وہ بلا رونے ہم نہ پائے جی بھر کے شاعری کو، پورا ہوا نجن کا پورا ہوا نجن کا ارمان خدا پہ، کربلا کے پیاسے مہمان خدا پہ، سنسان ہو رہے ہیں اب ہائے ادا کھانے، سنسان ہو رہے ہیں اب ہائے ادا کھانے،
سنسان ہو رہے ہیں اب ہائے ادا خانے، سنسان ہو رہے ہیں اب ہائے ادا خانے، اتریں گے آج بن کے گالی بولا، اتریں گے آج بن کے طوفان خدا پہ، خدمت کا جتنا حق تھا پورا ہوا نہ ہم سے، خدمت کا جتنا حق تھا پورا ہوا نہ ہم سے، خدمت کا جتنا حق تھا پورا ہوا نہ ہم سے، خدمت کا جتنا حق تھا پورا ہوا نہ ہم سے، ہوتے ہیں آج روتا، ہوتے ہیں آج روتا مہمان خدا پہ، گھر گھر میں اب نہ ہوگا بدلے پشور ماتم، سلامت رہیے سلامت رہیے ماتمی سلامت رہے مولا، گھر گھر میں اب نہ ہوگا بدلے پشور ماتم، گھر گھر میں اب نہ ہوگا اٹھے گا غم کا، مولا اٹھے گا غم کا طوفان خدا پہ، شبیر میرے آقا مظلوم میرے سیوان، شبیر میرے آقا مظلوم میرے سیوان، شبیر میرے آقا مظلوم میرے سیوان، شبیر میرے آقا مظلوم میرے سرور، اے جان نبی روح، اے جان نبی روح ایمان خدا پہ، بھلا کے پاس مہمان خدا پہ، ہم سب کی خدمتوں کو مولا قبول کرنا، ہم سب کی خدمتوں کو مولا قبول کرنا، ہم سب کی خدمتوں کو مولا قبول کرنا، اے گانے والے میرے، اللہ گانے والے میرے مہمان خدا پہ،
بو بنا آئندہ سال پھر ہم زندہ اگر رہیں گے 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 مظلومیت پہ ہوں گے مظلومیت پہ ہوں گے مظلومیت پہ ہوں گے خدا سے بلا کے پاس مہمان خدا پہ بلا کے پاس مہمان خدا پہ ہر بھول ہے خطا کو مولا معاف کرنا ہر بھول ہر خطا کو مولا معاف کرنا ہر بھول ہے خطا کو مولا معاف کرنا ہر بھول ہر خطا کو مولا معاف کرنا وہ مشکل ہماری کرنا ہماری مشکل ہماری کرنا آسان خدا فاطمہ کے ممبر لاکھوں سلام تم پر فاطمہ کے ممبر لاکھوں سلام تم پر اے فاطمہ کے ممبر لاکھوں سلام تم پر اے فاطمہ کے ممبر سلام تم پر اے میرے بولتے ہوئے اے میرے بولتے ہوئے قرآن خدا سے جی بھر کے آج تیرو ماتم چہے زمن کا جی بھر کے آج تیرو ماتم چہے زمن کا جی بھر کے آج تیرو ماتم چہے زمن کا جی بھر کے آج تیرو وہ باتیں ہیں کربلا کے ارے باتیں ہیں کربلا کے سلطان خدا کے آئندہ سال پہ ہم زندہ اگر رہیں گے
یہ آئندہ سال تھے ہم زندہ آگے رہیں گے، آئندہ سال تھے ہم زندہ آگے رہیں گے، یہ مظلومیاں تو یہ